اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تمام مسلمانوں پہ بلکہ تمام مومنوں پہ واجب قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پچھلی قوموں پر واجب قرار دیا گیا تھا۔ یہ روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ آپ شاید متقی بن جائیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ روزہ کتنی چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے چیز جو تھی وہ کھانا اور پینا ہے۔ اس میں ہم اس کھانے پینے پہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اور دو تین مسئلے اور مراجع کرام کے نظریے آپ کے پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات کہ اگر کوئی روزہ دار اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں اور اس کے باوجود بھی کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سحری کر رہا ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی یا اذان ہو گئی ہے اور اس کے منہ میں لقمہ بھی ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لقمہ باہر نکال دے، ورنہ اگر وہ باہر نہ نکالے بلکہ اس جب یقین کے ساتھ کہ صبح یا اذان ہو گئی ہے اور اس کو نگل جائے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے۔ اور زمانے میں یہ مشہور ہے، لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے انجیکشن نہیں لگوا سکتے، سرنج نہیں لگوا سکتے، اس طریقے کی افواہیں ہیں، جبکہ مراجع کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے یا سرنج لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سرنج اور انجیکشن چاہے طاقت کے لیے ہو یا گلوکوز بڑھانے کے لیے ہو، آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ یہ مشہور ہے کہ آنکھ اور کان میں روزہ کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ علماء کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب ناک میں وہ دوا ڈالے تو وہ دوا اس کے حلق تک نہ پہنچے۔ اگر حلق تک وہ دوا پہنچ گئی تو مراجع کرام اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے سحری کرنے کے بعد، جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو دانتوں کو کھودتے ہوئے جاتے ہیں، وہ سیخ کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے۔ اب ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو یا گوشت پھنسا ہو یا جو چیز بھی سحری میں کھائی ہے، اگر وہ چیز پھنسی ہوئی ہو اور اذان کے بعد اس کو جان بوجھ کے اگر نکل گیا انسان تو کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے۔ سامعین کرام، میں اسی میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور کل انشاءاللہ پھر اسی وقت ملیں گے آپ لوگوں سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ تمام لوگوں کی طاعت و عبادات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔